स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरफ किसाना आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम कबूल कीजिए। आपकी खिदमत में स्वीडन की अहम खबरें और अपडेट्स पेश किए जा रहे हैं। बहुत से अब ये पूछते हैं कि आप इन खबरों की सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, तो मेरे पेश नज़र ये होता है कि हमारे लोग जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से, अफगानिस्तान से है, जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, समझ लेते हैं, उनकी दिलचस्पी के लिए वो खबरें होनी चाहिए जो यहाँ स्वीडन में अपडेट्स हो रहे हैं, यूरोप में अपडेट्स हो रहे हैं, उन सब की मैं उस लिहाज से सिलेक्शन करता हूँ। और दूसरा ये कि चूँकि मैं यहाँ पे स्वीडिश फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का रुकन हूँ, और उस वजह से वहाँ जो भी स्वीडन की खबरें होती हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से होती हैं, वो मुझे मिल जाती हैं। और अलावा ज़ी तमाम स्वीडिश जो मीडिया है, उन सब में काफ़ी वक्त लगता है इन खबरों की तलाश के लिए, और इस तरह से ये तमाम खबरें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। अगर आप यहाँ के ज़राए इब्लाग देख भी लें तो ये तमाम खबरें आपको एक जगह से नहीं मिल सकेंगी, तो इसमें खासी मेहनत होती है। लेकिन जब आप लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे खुशी होती है, फिर मैं और एनर्जी से आपकी खिदमत में ये खबरें पेश करता हूँ। तो आज के इस व्लॉग में 10 खबरें हैं, तमाम खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो घर के तमाम लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। जो लोग यहाँ पे स्वीडन में नए हैं या पुराने हैं, सब लोगों के लिए पहली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आपने पिछले एक व्लॉग में देखा कि यूरोपीय यूनियन ने एक कानून बनाया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पे यूरोपीय यूनियन में मुकीम हो, उनको जो है वो वापस भिजवाया जाए। लेकिन जब ये कानून यूरोपीय पार्लियामेंट में बन रहा था, तो इसके बाद जब इस पे वोटिंग हुई और इसमें 418 लोगों ने इसकी फेवर में वोट दिया और 218 इसकी मुखालफत में थे। इस तरह से ये कानून मंजूर हो गया कि जो लोग भी यहाँ यूरोप में गैर कानूनी तौर पे मुकीम है या जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तमाम मेंबर स्टेट्स उनको जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करें। जब ये फैसला हुआ तो वहाँ पे जो राइट विंग के लोग थे, जो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि उनको सेंड देम बैक, और उन लोगों को जो है वो अपने मुल्क वापस भेजो जो तारकीन वतन है। तो जब वो ये सेंड देम बैक के नारे लगा रहे थे, तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन पार्टी थी जो इस बिल की मुखालफत कर रही थी, उन्होंने उन पे जो है वो नारे लगाए कि शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की जो है वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और इस कानून के तहत ये था कि जिन लोगों के केसेस मुस्तरद हो चुके हैं, तमाम यूरोपीय यूनियन जो है वो मुश्तरका तौर पे इनके जो है वो कवानीन बनाएगी, और बाज़ हालात में उन लोगों को 2 साल तक के लिए जेल में रखा जाएगा। फिर यूरोपीय यूनियन के बाहर जो है वो नाम निहाद रिटर्न सेंटर्स या वापसी के मराकज़ बनाए जाएंगे, जहाँ पे इन लोगों को रखा जाएगा। और जिन अफराद को मुल्क बदर किया जा रहा है, उन पर हुकाम के साथ लाजमी जो है होगा कि वो उनके साथ तावन करें, और अगर कोई तावन नहीं करेगा तो उस पर मजीद सख्ती की जाएगी। ये जब कानून मंजूर हुआ है तो इस पे जो स्वीडन के माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फैसल, उन्होंने इस कानून की तो हमायत की है, इसको खुशाइंद कहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे सख्त तनकीद की है कि वहाँ पे जो ये नारे लगे हैं, इन्हें वापस भेजो, सेंड देम बैक, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमिग्रेशन पॉलिसी एक संजीदा मामला है और ये इंसानों की ज़िंदगियाँ इसमें शामिल होती हैं। ये इस पे जो कानून साज़ी तो आप करें, लेकिन नामुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब नारेबाज़ी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि इसका मकसद ये नहीं है कि आप उन लोगों की तज़लील करें या उन पे जश्न बनाएँ, लेकिन स्वीडिश डेमोक्रेट जो है, इसने इस पे ख़ासा जश्न मनाया, इन्होंने ट्वीट वगैरह भी किए। तो ये जनाब वो सूरत हाल थी जो यूरोपीय यूनियन में हुई। आप लोग भी इस हवाले से अपनी जो है वो राय दे सकते हैं कि क्या इस तरह करना मुनासिब है, या आप समझते हैं कि ये इंसानी इक़दार के मुनाफ़ी है। दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, आजकल गर्मियों में लोग ट्रैवल भी करते हैं और ट्रैफिक जैम्स भी होता है। तो यहाँ स्वीडिश पुलिस ने कहा है कि अगर किसी सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाए किसी वजह से भी, तो उसमें बाज़ लोग जो होते हैं वो कतारों को जो है वो बार-बार तब्दील करते हैं, या जो शोल्डर होता है सड़क के साथ उस पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, या बाज़ हालात में वो यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, या सड़क के दरमियान से जो जगह होती है वहाँ से गाड़ी को निकालेंगे, या साथ जो घास बाज़ सड़कों के करीब होती है उसके करीब से यानी यू टर्न करेंगे, कतारें चेंज करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये ट्रैफिक सेफ्टी के खिलाफ है, और इसमें बाज़ औक़ात जो एम्बुलेंस पुलिस गाड़ियाँ जाती हैं उनको भी रास्ता मिलना दुश्वार है।
تو اس میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے، ٹرانسپورٹ سیل نے کہا ہے کہ ایسی خلاف ورزی جو ہے اس پہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے. تو تھوڑی سی جو آپ کی جو وقت بچانے کی کوشش ہے وہ اس سے نہ صرف لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ دوسروں کی جان خطرے میں آتی ہے، اور لائسنس منسوخ ہوگا تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور آپ کی جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. اگلی جناب ٹریفک کے حوالے سے ہی خبر ہے کہ یہاں پہ عام جو ٹریفک کی خلاف ورزیاں اس پہ آپ کو خاصا جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں تو اگلی گاڑی کے ساتھ فاصلہ نہ رکھنا، مناسب فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر بریک لگتی ہے کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنی اور اگلے کی جان دونوں کو بچائیں اور حادثہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس میں جو سویڈش قانون ہے اس کے مطابق ہر ڈرائیور کو اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے کہ اچانک بریک کی صورت میں محفوظ ہو، اور خراب موسم میں، بارش میں، برف میں آپ کو زیادہ فاصلہ رکھنا ہے یا اندھیرے میں. اور دوسرا یہ کہ پولیس کی جو گاڑیاں ہیں ان میں ریڈار لگے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس ادھر ادھر سے گزر رہی ہیں، یا بعض گشتی گاڑیاں یا ان کی خفیہ گاڑیاں وہ بھی چیک کر سکتی ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ خلاف ورزی کریں گے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، لائسنس بھی ضبط ہو سکتا ہے، اور انشورنس کے مسائل بھی. اور میں نے بھی دیکھا کہ بعض ایسے جناب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور جناب اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کرتے ہیں وہ بھی پارکنگ اور ڈرائیونگ کے حوالے سے ہے، کہ پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہاں جو ہے وہ اسٹاک ہوم کمیون نے فوری طور پہ شروع کیا کہ انہوں نے چند گاڑیاں جو متعارف کرائی ہیں جن میں ریڈار اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ گزرتے ہوئے جو وہاں پہ جو گاڑیاں پارک ہوں گی ان کی نمبر پلیٹ کو سکین کر سکیں گی. پارکنگ قوانین کی اگر خلاف ورزی ہے، غلط گاڑی پارک ہوئی ہے، اس کا وقت، مقام، ہر چیز چیک کر کے تو پھر جناب وہ بھیجیں گے، اور ان کو جرمانہ ہو سکتا ہے. اور وہ جو گاڑیاں 1 گھنٹے میں 5,000 گاڑیوں کا ڈیٹا لے سکتی، جانچ پڑتال کر سکتے، تو یہ اب خاصا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. غلط پارکنگ، یا اگر آپ نے پارکنگ جو فی پے نہیں کی، تو اس میں کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پارکنگ وارڈنز کی کمی ہے، جو لوگ یہ چیک کریں تو غلط پارکنگ ٹریفک جیم کر دیتی ہے، اور بسوں اور ایمرجنسی جو سروس کی گاڑیاں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم یہ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں کہ جو یہ پارکنگ کے فائن کریں. اب پارکنگ کے فائن کے حوالے سے اگلی خبر یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو پارکنگ فائن لگاتے ہیں، جو عملہ ہوتا ہے، ان کو شاید اس سے کمیشن ملتا ہے کہ وہ جتنے زیادہ لگائیں گے ٹکٹیں، ان کو جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ جو ہے وہ کمیشن ملے گا. اور اس حوالے سے یہاں ایک اخبار نے مختلف جو کمپنیز ہیں ان سب سے رابطہ کیا، تو اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ بالکل ایسا درست نہیں ہے. ان کی ایک تنخواہ ہوتی ہے، ان کو وہی تنخواہ ملتی ہے، لیکن ان کو جرمانوں کی صورت میں کوئی کمیشن نہیں ملتا. ہاں البتہ ان کی کارکردگی کو وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، پرفارمنس ضرور دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جتنے جرمانے کریں ان کو مالی فائدہ ہوتا ہے. اور ایک عام جو یہاں پہ وارڈن ہے جو یہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے وہ سویڈن کی جو عام ایوریج سیلری تقریباً اس کے برابر ہے، اوسطاً جو ہے وہ 34,500 سویڈش کرون جو ہے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جو ظاہر عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو کمیشن ملتا ہے. میں نے خود بھی کئی لوگوں سے پوچھا ہے جو کام کرتے ہیں یہ ٹکٹ لگانے والا. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک شخص نے یہاں سویڈن میں بلکہ اسٹاک ہوم کے علاقے میں اپنے اپارٹمنٹ کو ایک ہوٹل کی صورت میں تبدیل کر دیا. وہ مختصر مدت کے لیے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اپنے کمرے کرائے پہ دیتے تھے، لوگ اس پہ رہ رہے تھے، اور لوگ آتے تھے 1 ہفتہ، چند دن، اور ان سے پھر وہ جناب کرایہ وصول کر رہے تھے. جب پتہ چلا ہاؤسنگ کمپنی کو تو انہوں نے جناب کیس اب عدالت میں بھیج دیا. اب عدالت نے کہا جی کہ یہ بالکل غیر قانونی طور پہ ہے، آپ جو ہے وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس بنیاد پہ اب اس شخص کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے، اگر آپ نے کرائے پہ دینا ہے، آپ جا رہے ہیں کچھ مدت کے لیے، تو آپ اپنی جو ہاؤسنگ کمپنی ہے ان سے آپ معلوم کریں کہ یہاں پہ کیا قانون ہے. اگر آپ کا وہ بوستد رہتا ہے، آپ نے وہ رائٹ ٹو لیو رکھا ہوا، خریدا ہوا ہے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا اپنا مکان ہے، گھر ہے، تو اس کی صورت ایک الگ ہے. بہرحال مقامی قوانین کو ضرور دیکھ کے کریں، لیکن اس طرح سے اپارٹمنٹ جو کرائے کا اگر آپ نے لیا ہے اس کو ہوٹل کی صورت میں تبدیل کرنا جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اگلی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ لیف سمیت البرکت کا ادارہ ہے جو دیکھتا ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے والی آتی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا اس میں ملاوٹ یا کچھ اس کے اجزاء صحیح نہیں ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے شاید کے حوالے سے بھی ایک ولاگ دیکھا. لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، جس میں اجزاء ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس لیا جاتا ہے. تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ غلط لیبلنگ ہو سکتی ہے، وہ امپورٹ چیزیں ہوتی ہیں مختلف ملکوں سے. حالانکہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اس میں مجھے یہاں پہ ایک امپورٹر ہے، انہوں نے بتایا کہ اس پہ جو سویڈش زبان میں 6 چیزیں ان کو لکھنا پڑتی ہیں، الرجی، اس کے اجزاء، مینوفیکچرنگ، یہ وہ سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ درآمدگی امپورٹ جو کمپلیکیشنز ہیں، کچھ دستاویزات ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر بھی وہ چیزیں مارکیٹ میں آ ہی جاتی ہیں. اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ اب موسم بھی یہاں پہ گرم ہوتا جا رہا ہے، اور انتخابی جو سرگرمیاں یہ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہاں پہ جناب 2 جو بلاک ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک ریڈ گرین بلاک ہے بائیں بازو کا، اور دوسرا رائٹ ونگ کا بلاک ہے. تو بائیں بازو کا جو بلاک ہے ان کا جو بنیادی منشور ہے وہ ہے ویلفیئر سسٹم کو مضبوط کرنا، لوگوں کے لیے صحت اور ٹرانسپورٹ کے جو سہولتیں ان کو اور بہتر کرنا، رہائشی منصوبے بڑھانا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے زیادہ. لیکن جو رائٹ ونگ والے ہیں، جو اس وقت حکومت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جرائم کے خلاف ہم سخت اقدامات کریں، ہم ٹیکس کم کریں، انتظامی اصلاحات کریں. تو یہ جناب 2 بلاکس ہیں. میں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو اپڈیٹس کرتا رہوں گا، بلکہ ایک ایک جماعت جو ہے یہاں پہ اس کا پورا منشور بتاؤں گا کہ ان کا کیا منشور ہے. پھر مختلف لوگوں سے انٹرویوز بھی ہوں گے جو یہاں الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا جو ہندی، اردو، پنجابی بولنے والے لوگ ہیں. تو ان کے لیے میرا میسج بھی ہے کہ اگر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا انٹرویو بھی اس حوالے سے لیا جا سکتا ہے، وہ سیاست میں کیوں ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جناب آج کی آخری خبر وہ یہ ہے کہ انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے جو ماڈریٹ پارٹی اس وقت مودراتر نا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم دوبارہ برسر اقتدار آ گئے تو ہم ٹیکس اور کم کریں گے، اور ٹیکس کم کرنے کی وجہ سے ہر گھر کو کم از کم 1000 سویڈش کرون ان کی جیب میں زیادہ آئیں. تو جیسے میں نے کہا کہ رائٹ ونگ والے ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا اثر دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ روزگار میں اضافہ ہو، معیشت جو ہے وہ ایکٹیو ہو، اور لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں. لیکن مخالف جماعتیں کہتے ہیں کہ اس سے ویلفیئر سسٹم پہ اثر پڑ سکتا ہے، لوگوں کو جو سہولتیں ملتی ہیں اسٹیٹ کی ان پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو جناب یہ یہاں پہ سلسلہ ہے. اب یہ 10 خبریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. کل کا ولاگ بھی ضرور دیکھیے، اس میں بھی تقریباً ایسی ہی 10 خبریں ہوں گی جو کہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. اور یہ ولاگ چونکہ لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوئی تھی نیکسٹ ولاگ.